آپ کی پارٹی میں سے ہی کچھ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ شاید کوئی پیغام رسانی کی پیغام رسانی کا کام شروع ہوا ہے فیصلہ سازوں کے ساتھ. کیا اس بات میں یہ درست ہے؟ میرے خیال ہے میں نے مروت صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے. کیا یہ ہے کوئی بات چیت ہو رہی ہے, کوئی رستے کھلے ہیں, کوئی کمیونیکیشن کھلی ہے آپ لوگوں کی؟ دیکھیے میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں, لیکن ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات عمران خان صاحب نے کی تھی, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے اس ملک نے بھی تو آگے بڑھنا ہے نا. اگر کہیں کسی لیول پہ بات چیت کا دروازہ کھلا ہے یا کھل رہا ہے تو میں اس کو ویلکم کہتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن ابھی کھلا نہیں ہے, اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی معلومات نہیں؟ جی میرے پاس ابھی تک کوئی. سر ان ہائنڈ سائٹ ابھی دیکھیے نا کہ جو آپ کی سیٹوں کے معاملے میں ظاہر سی بات ہے شہر کے لوگ تو ظالم ہیں, لیکن کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. کیا ان ہائنڈ سائٹ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی اسٹریٹجی اتنی مناسب نہیں تھی؟ اگر ایک سیٹ تھی ایم ڈبلیو ایم کی تو اس کے ساتھ اتحاد کرنا زیادہ بہتر ہوتا, زیادہ سود مند ہوتا سنی اتحاد کونسل کے مقابلے میں, کہ ٹیکنیکلٹی نے اور آپ کی مشکلات بڑھا دی؟ جیسے ہم ایم ڈبلیو ایم کی طرف بڑھے تو اس کی سیٹ پہ ری کاؤنٹنگ کا عمل شروع ہو چکا تھا, اور اگر ہم ایم ڈبلیو ایم کو جوائن کر لیتے تو وہ ممبر آج اسمبلی میں نہ ہوتا. میں انکشاف کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں آپ کی وساطت سے. اس کے علاوہ جماعت اسلامی کی طرف ہم بڑھے 1.5-2 دن, لیکن جماعت اسلامی نے ہمارا ہاتھ نہ پکڑا, کچھ اور پولیٹیکل پارٹیوں نے بھی پڑا. ہر پارٹی پہ اس قدر پریشر اور دباؤ تھا. سر یہ جو گرینڈ جنگ کی حالت میں, ہاں یہ گرینڈ الائنس کی جو باتیں ہیں, نواز شریف صاحب کو تب گرینڈ الائنس یاد آیا جس پہ ان کو تمام یہ نیشنلسٹ پارٹیز بھی یاد آئیں جب وہ اپوزیشن میں تھے. اس وقت انہوں نے وہ بڑا اتحاد بنایا, اس میں اچکزئی صاحب بھی تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے, ایون محسن داوڑ صاحب بھی تھے. یہ ساری باتیں اپوزیشن میں یاد آتی ہیں, حکومت کے وقت ساتھ لے کر نہیں چلتے ایسی جماعتوں کو. اور اب دیکھ رہے ہیں کہ جب ان کے پاس ذرا بہتر نمبر ہیں تو ان جماعتوں کو سائیڈ لائن کیا گیا, نظر انداز کیا گیا. تحریک انصاف اب ان کے ساتھ روابط بڑھا رہی ہے, تو یہ اپوزیشن کے اندر ہی گرینڈ نیشنل الائنس جو ہیں وہ زیادہ یاد آتے ہیں, حکومت میں آتے ہوئے نہیں ان کو نہیں خیال رہتا؟ نہیں, اب تو اس ملک میں جس طرح پولرائزیشن بڑھ گئی ہے, اب تو حکومت یا اپوزیشن اس ملک میں جس طرح آپ کہتے ہیں کہ توازن اسی طرح رکھا جائے گا کہ دونوں طرف الائنس ہی رہیں گے, اور اس الائنس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ حکومت بھی کمزور وکٹ پہ رہے اور اپوزیشن بھی یونائٹڈ نہ ہو. اور ویسے اپوزیشن میں تو الائنس نیچرلی بنتے ہیں. آج اگر ہمارا الائنس اپوزیشن کے ساتھ بن رہا ہے وہ ان ہم خیال پارٹیوں کے ساتھ بن رہا ہے جن کی ہماری بیس لائن بنیادی نقطہ ایک ہی ہے کہ جس الیکشن کے اندر جو یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے جانبدار الیکشن تھے, متنازع رگڈ الیکشن تھے, اس کے اوپر احتجاج کیا جائے اور اس کی صاف اور شفاف انکوائری کی جائے, اور اس میں جو فارم 45 کے جیتے ہوئے لوگ ہیں ان کو انصاف ملے اور ان کو ان کا مینڈیٹ واپس ملے. سر جو پریزیڈنشل الیکشن ہوئے ہیں سر, اس میں آپ کے کینڈیڈیٹ تھے اچکزئی صاحب. یہ الیکشن ہوا, اس کے بعد جب الیکشن کے بعد وہ باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ اس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوئی. انہوں نے صدر زرداری صاحب کو مبارکباد بھی دی, ان کو صدر تسلیم بھی کر لیا, لیکن آپ کی جماعت ابھی ان کو صدر تسلیم نہیں کرتی. تو جو کینڈیڈیٹ ہیں آپ کے وہ کر لیتے. اچکزئی صاحب بات کر رہے ہیں پریزیڈنٹ کے الیکشن کی, میں بات کر رہا ہوں 8 فروری. جی وہ آپ جو بات کر رہے ہیں میں اس سے علیحدہ میں پریزیڈنٹ کے الیکشن کے اوپر آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں. اب میں آگے آ گئی ہوں اس سے. نہیں, پریزیڈنٹ کے الیکشن میں تو ہمارا موقف وہی ہے کہ یہ نامکمل اسمبلیاں تھیں. 82 ممبرز ایسے تھے جو اسپیشل سیٹس کے جنہوں نے ابھی اسمبلی میں آنا تھا. پرسوں کے اجلاس میں انہوں نے جس طرح سے بھونڈے انداز سے پنجاب اسمبلی میں 16 اپنی خواتین اور حلف اٹھا لیا, منورٹی کے ممبرز کا حلف اٹھوا لیا. قومی اسمبلی میں 3 خواتین نے اور 3 مینورٹی کے ممبرز نے حلف اٹھا لیا. تو یہ سب کچھ تو ایک تماشا ہے اور تماشا تھا جو چل رہا ہے, اور اس سے کیا ہو رہا ہے, پارلیمنٹ کمزور ہو رہی ہے, جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے, اور جو فیصلہ
جو بڑے چاہتے ہیں وہی ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، جو سیاستدانوں نے ہی معاملات کو ہر حساب سے ایک ورکیبل ریلیشن شپ بنانا ہوتا ہے. اگر سی ایم کے پی وزیر اعظم صاحب کی اوتھ ٹیکنگ میں یا صدر صاحب کی اوتھ ٹیکنگ میں آ جاتے تو کیا بہتر نہ ہوتا؟ ایک ورکنگ ریلیشن شپ وفاق اور صوبے کے درمیان بننی ہے، چلانی ہے، سیٹ اپ ہے، اس وقت آپ اس کو کوشچن کر رہے ہیں، لیکن اس کو آگے چلانے کے لیے بہتر نہ ہوتا کہ وہ آ جاتے؟ سیاستدانوں کو ساتھ بیٹھنا ہی ہوتا ہے چاہے جتنے بھی نامساعد حالات ہوں. جب علی امین گنڈا پور صاحب کی نامزدگی ہوئی اور اس کے بعد جو حکمران اتحاد نے ان کی ذات کے اوپر جو تنقید شروع کی، جو فکرے کسے اور جو ماحول بنایا، تو اس کے بعد مجھے بتائیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کس طرح سے وہ وہاں آتے. دیکھیں، ایک شخص جس کو ایک پارٹی میجورٹی کی بنیاد پر نامزد کر دے اور ایک وہ منجھے ہوئے سیاستدان ہے، اس اسمبلی میں 5 سال پہلے وہ وزیر رہے ہیں، 5 سال وفاقی وزیر یہاں رہے ہیں، 10-15 سال کا تجربہ ہے، اور آپ نے پورے پاکستان میں توپوں کا رخ علی امین گنڈا پور کی طرف کر دیا. ہم نے تو نہیں تنقید کی، نہ ہم نے سرفراز بگٹی صاحب کی تعیناتی پہ تنقید کی، نہ مریم نواز کی، نہ مراد علی شاہ کی. آپ کو صرف گنڈا پوری نظر آ رہا تھا کہ وہاں اگر ایک مینڈیٹ عمران خان کو مل بھی گیا ہے تو آپ کو وہاں اتنی تکلیف ہوئی. تو ایسے ماحول میں گنڈا پور صاحب نے جو کیا، میں سمجھتا ہوں وہ مناسب ہے. صرف وفاق اور صوبے کے تعلقات میں جی میری بات سنیں نا، لیکن آگے بات سنیں نا. جی ماریا، دیکھیں، وفاق جو ہوتا ہے وہ بڑا بھائی ہوتا ہے، اور کے پی کے اور سندھ بلوچستان چھوٹے صوبے ہیں. اب بڑے بھائی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ چھوٹے بھائیوں کو اپنے ساتھ چلانا چاہیے، اور اگر وہ ایک قدم وفاق بڑھائے گا تو انشاءاللہ اپنے صوبے کے اور ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے گنڈا پور صاحب بھی جو ان کی حکومتی ذمہ داری ہیں اس میں وہ ضرور اپنا آئینی کردار ادا کریں گے.